شاذب خانزادہ صاحب، آپ نے بڑے غور سے رئیس انصاری صاحب کی بات سنی اور انہوں نے کہا کہ کل دوبارہ زرداری صاحب لاہور میں کچھ انڈیپینڈنٹس کے ساتھ اسلام آباد میں ملاقات کریں گے. تو جو کل ان کی اسلام آباد میں انڈیپینڈنٹس کے ساتھ ملاقات ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا آج شہباز شریف کے ساتھ ملاقات زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ دونوں ملاقاتیں امپورٹنٹ ہیں، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پروگرام میں سب سے پہلے آپ نے یہ بات کی تھی اور اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیا کس اینگل سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ مت بھولیں کہ جو انڈیپینڈنٹ جیتیں گے پیپلز پارٹی ان کو اپنے پاس لانے کی کتنی کوشش کرے گی. پھر بلاول بھٹو زرداری نے کہنا بھی شروع کیا کہ جی ہم انڈیپینڈنٹس کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے. اب صورتحال دلچسپ اس لیے ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی بہت دور ہے نون لیگ سے. 64 نون لیگ، 50 پاکستان پیپلز پارٹی، 13 سیٹیں رہ گئی ہیں خیبر پختونخوا کی، 5 پنجاب کی، 19 اور سندھ کی رہ گئی ہیں. یعنی کہ بڑا چانس ہے کہ پیپلز پارٹی کی سیٹیں بڑھ جائیں، انڈیپینڈنٹ بڑھ جائیں، اور اگر نون لیگ کے بہت قریب بھی پاکستان پیپلز پارٹی آ سکتی ہے. اور اگر وہ انڈیپینڈنٹس کو ملانے میں زرداری صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ پیپلز پارٹی زیادہ بڑی. تو اور زرداری صاحب کا جو وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہے. تو پھر دیکھیں کہ یہ ایک الگ سچویشن ہو جائے گی. آپ نے ایک اور خبر دے دی. تو زرداری صاحب ایسے تو نہیں ہوگا کہ کہیں گے شہباز شریف صاحب سے کہ پھر آپ آگے بڑھیے، کیونکہ جو نون لیگ میں نواز شریف صاحب نے تقریر کی، اب ظاہر ایک وکٹری اسپیچ تو نہیں تھی، کیونکہ جو دعوے کرتے رہے وہ 2 دن تک نون لیگ والے کہ ہم ایک بہت ہی کمفرٹیبل اور سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، وہ صورتحال اس وقت بورڈ پر نہیں ہے. جو نتائج دکھائے جا رہے تھے اسی کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق آئے ہیں. مگر جو نون لیگ کے اندر ڈیبیٹ ہوئی ہے حامد میر صاحب، کیونکہ جب ہم بھی ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اس کو موقع دینا چاہیے، مگر سہیل وڑائی صاحب کی ایک رائے تھی کہ آئیڈیلزم تو یہی ہے مگر ایک پریکٹیکل جو پالیٹکس ہے اس کو دیکھ کر جماعتیں آگے بڑھیں گی. تو نون لیگ کے اندر جو نون لیگ کے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ جی ڈیبیٹ یہی تھی کہ آپ نے 2013 میں خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کو موقع دیا، بجائے اس کے خود حکومت بناتے ہیں. اس وقت مولانا بھی ناراض ہوئے اور آپ نے پھر بھی کہا کہ نہیں جی ہم ریکنسیلیشن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، مگر جواب ریکنسیلیشن کی صورت میں نہیں ملا. 2018 میں جب نون لیگ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر آئی پنجاب میں، تو عمران خان صاحب نے بجائے اس کے کہ نون لیگ کو موقع دیتے، انہوں نے خود آزاد امیدوار ملائے، کالیں گئی ایجنسیوں کی طرف سے، جہاز اڑا جہانگیر ترین صاحب کا، اور اس کے بعد انہوں نے حکومت بنائی. جب عمران خان صاحب کی حکومت ووٹ آف نو کانفیڈنس سے جا رہی تھی تب ڈیموکریٹک کوئی جواب نہیں ملا. تو عمران خان کی طرف سے کوئی ایسا رویہ نہیں آیا، تو ہم نے اقتدار کا موقع نہیں جانے دینا ہے. یہ بات نون لیگ کے اندر بہت زیادہ پریویل کر رہی تھی کہ یہ نہیں ہو رہا ہے کہ جی ہم دل بڑا کر کے کہیں گے کہ کوئی اور حکومت بنائے، بلکہ یہ جہاں سے بھی ہمیں نصیحتیں مل رہی ہیں ملے، اقتدار کا موقع ہم نہیں جانے دیں گے. تو آج کی تقریر میں ظاہر ہے گور خان صاحب کو ان کا ذکر کرتے، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم آئیڈیلزم میں کرتے رہے، جس کی سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں، مگر پریکٹیکل پالیٹکس میں آج یہ بات نظر آ رہی تھی کہ جس طرح معاملات چل رہے ہیں. بے نظیر صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. سوال ہے آپ سے کہ اس سے تو لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی سب سے کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے اور ان کے پاس سب سے زیادہ آپشنز ہیں. وہ آزاد امیدوار کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں، جو بہتر جہاں سے بہتر آفر آئے گی وہاں خان صاحب دل بڑا کر لیں تو پھر تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک آئیڈیل پوزیشن میں ہے جس میں نواز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بن رہے ہوں گے. مگر کیا ایسا ہو سکتا ہے بڑے سے؟ دیکھیں سب سے موسٹ پرابیبل تو یہی ہے کہ پی ایم ایل این لیڈ گورنمنٹ ہوگی، اس میں پیپلز پارٹی ہوگی اور آزاد ہوں گے. موسٹ پرابیبلی تو مجھے یہ پریکٹیکل فارمولا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں اب پرابلم یہ ہے کہ فرض کرو جو سب سے پہلا ایجنڈا ہے نون کا، اور ہماری مقتدرہ اور ایس آئی ایف سی بھی یہ طے کر چکی ہے، وہ ہے پرائیویٹائزیشن. اب پرائیویٹائزیشن اگر نون کی گورنمنٹ کرتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی اپنا موقع بدل لے گی؟ وہ تو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں. تو یہ کچھ اسی طرح فائنینشیل جو پالیسیز ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہیں اس وقت ملک کے لیے، اس پہ بھی بڑے جو ہیں میجر تحفظات ہیں. تو اس لیے پہلے یہ خیال تھا کہ جو نون ہے پیپلز پارٹی ہے، اسی لیے نون چاہ رہی تھی کہ ہمیں میجارٹی ملے اور ہم حکومت کریں. لیکن ریزلٹس ایسے آئے ہیں کہ اب سب کو بیٹھنا پڑے گا. اور فرض کریں دوسری طرف اگر پیپلز پارٹی یہ کرتی ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، ایک آپشن یہ بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بلاول مستقبل کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو آج کا وزیر اعظم ہے وہ پی ایم ایل این کا ہو، لیکن میں اگلا لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں. اس وقت جب سب سے بڑا گروپ ان کا ہوگا پیپلز پارٹی کا اور آزاد بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے، تو پھر اس بات کا بڑا چانس ہے کہ فیوچر میں بھی ان کی کوارڈینیشن پی ٹی آئی سے ہو جائے. 134 کا میجک نمبر بغیر پیپلز پارٹی کے اور بغیر پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کے
پورا کراس نہیں کر سکتی ہے نون لیگ. اور جتنی بھی میں سن رہا تھا کہ صافی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ آزاد امیدواروں سے پہلے بات ہوئی ہے, اور ظاہر ہے یہ جو 91 ہمیں انڈیپینڈنٹ نظر آ رہے ہیں, یہ 91 سارے تحریک انصاف کے نہیں ہیں. نون لیگ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس میں 13-14 ہے ان کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے, مگر اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کے بغیر وہ میجک نمبر نہیں کراس ہوتا 134 کا. پیپلز پارٹی نہیں ہے تو پی ٹی آئی کے بغیر وہ میجک نمبر کراس نہیں ہوتا. یہ یا تو نون لیگ پھر بہت زیادہ وہ جو ہے خریداری اور منڈی لگائے, جس کے امکانات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اتنے زیادہ روشن نہیں نظر آتے جن حالات میں یہ انڈیپینڈنس جیت کر آئے ہیں, اور جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان حالات میں کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے, ایک تو ہم لوگ آزاد کو کچھ ضرورت سے زیادہ آزاد سمجھ رہے ہیں. وہ اتنے آزاد نہیں ہیں جتنا کہ اس وقت ہم نے یہاں پہ ماحول بنایا ہوا ہے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ 20-25 سے تو پہلے سے بات ہو چکی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نون کے جو مذاکرات ہوں گے وہ بڑے ٹف مذاکرات ہوں گے, اور دونوں طرف بڑی ٹف بارگیننگ کرنا چاہے گی. اسی طرح ان دونوں کا آزادوں پہ بھی مقابلہ ہوگا. پیپلز پارٹی یہ کوشش کرے گی, زرداری صاحب جو اس کام کے ماہر بھی ہے, کہ زیادہ سے زیادہ آزادوں کو اپنی طرف موڑ دے. نون لیگ اپنی کوشش کرے گی کہ اپنی وزن بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ آزادوں کو اپنی طرف, تو اس پہ بھی مقابلہ ہوگا. لیکن ان سب مقابلوں اور اس ٹف بارگیننگ کے باوجود اس کے بغیر کوئی چارہ نظر نہیں آتا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ مل کے وفاق میں حکومت بنائیں. زرداری صاحب کو اس کے بدلے میں کچھ اور انسینٹیوز دیے جا سکتے ہیں. مثلا اس وقت ان کے پاس صرف سندھ ہے. ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بلوچستان بھی دیا جائے اور مرکز میں وہ ان کے اقتدار کو قبول کرے, اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کے اس کو قبول کر لے. کیونکہ اس میں کوئی بھی پارٹی اگر ان کی کوئی بات نہیں بنتی آپس میں, تو اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ اسمبلی نہیں چلے گی. تو ری الیکشن ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا. اور پیپلز پارٹی جتنی اچھی پوزیشن میں آئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ری الیکشن کی صورت میں پھر اتنی اچھی پوزیشن میں آ جائے. صاحب تو یعنی کہ اس وقت پھر حامد میر صاحب ذرا بلاول اور ایک اور, ہم پیپلز پارٹی کو بھی بہت زیادہ آزاد سمجھ رہے ہیں. اپنے فیصلوں میں وہ اتنی آزاد نہیں ہیں. نہیں, میں بیسیکلی صاحب تو کہہ رہے ہیں کوئی پولیٹیکل پارٹی میں یہ کہوں گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں, انہوں نے جو الیکشن کمپین میں کچھ تقریریں کی ہیں, ان سے یہ لگتا ہے کہ وہ کافی حد تک آزاد ہیں. کچھ ایشوز انہوں نے نہ صرف اپنی تقریروں میں ٹچ کیے ہیں, بلکہ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں بھی کچھ ایسے ایشوز شامل کیے ہیں کہ جن کی طرف مسلم لیگ نون نے اشاروں کنایوں میں بھی ان کی طرف بات کرنا, ان کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کیا. خاص طور پہ جو انفورس ڈسپیرنسز کا معاملہ ہے, اس پہ بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے منشور میں بھی اس کا ذکر کیا, اپنی تقریروں میں بھی کیا, اور پھر جب انہوں نے الیکشن سے ایک دن پہلے رات کو ہمارے سے بات کی, اس میں بھی انہوں نے بڑے کھل کے بات کی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں, وہ ہیڈ ہیں پارٹی کے, اور اس وقت وہ ایک انڈیپینڈنٹ اور مکمل طور پہ آزاد پولیٹیشین کی طرح بہیو کر رہے ہیں. اسی لیے آج کی تقریر میں نواز شریف صاحب نے ان کی بجائے ان کے والد صاحب کا نام لیا ہے کہ ان کے ساتھ بات کرنا ذرا زیادہ آسان ہوگا. لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ اب جب پیپلز پارٹی کو آپ دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے ہمارے سے بات کریں, تو جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس نے کیا لکھنا شروع کر دیا. ابھی دی اکانومسٹ جو ہے اس نے اس الیکشن کو ایک ریگڈ الیکشن قرار دے دیا ہے. میں نہیں کہہ رہا, دی اکانومسٹ لندن کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر اکانومسٹ لندن نے اس کو ایک ریگڈ الیکشن قرار دے دیا ہے تو